ایک طرف انڈیا آپ سے 10 گنا بڑا ملک ہے، اس کا وزیر اعظم ہے جس کا بڑا اگر اس کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، وہ تو صبح شام اس حد تک بھی نہیں کہ کشمیر تو ہمارا ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، ہمارا سیٹل ایریا ہے، ہمارا اپنا ہے بلوچستان، اس کے بارے میں وہ دھمکیاں دیتا ہے۔ ورکنگ باؤنڈری والی بات ہے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ مطلب اپنے کاروباروں میں ابھی تک بھی کاروبار میں ان کے مقابلے میں معاف کیجیے گا 2 بابے آپ نے بٹھا دیے، ادھر سشما سوراج ہے، بولتی ہے تو اس کی آواز آتی ہے، ہمارا یہاں روز ہمارا سٹیٹمنٹ جانی چاہیے۔ ایسا بندہ جس کا ایک امپیکٹ امیج ہو، چلے وزیر اعظم صاحب کا معاملہ ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہتے یہ عہدہ کیونکہ ان کے کاروباری انٹرسٹ ہے دنیا میں، وہ خود کریں لیکن پھر جواب دیں۔ یہ نہیں اب وزیر اعظم ہمارے ہم انڈیا ہمارا پٹاخہ پھٹ جائے تو فٹافٹ بریکنگ نیوز آ جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پر ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان کوئی ہم آگی ہے؟ مسلح افواج کا واضح پیغام آج تمام میڈیا پہ چلتا رہا لیکن یہاں پہ ابھی ڈفرینسز موجود ہیں۔ اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا میسج بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر ان تک نہیں جا رہا یا دنیا تک نہیں جا رہا۔ اس کے 2 ریزن ہیں۔ ایک، دنیا ہمیں سننا نہیں چاہتی، بنیادی طور پہ جو اس وقت ایک انٹرنیشنل سیٹ اپ ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کی بات، اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ اڑی کے اوپر حملہ ہوتے ہی بغیر شواہد کے پاکستان کے اوپر کئی ممالک نے الزامات لگانا شروع کر دیا اور اپنی تشویش کا اظہار شروع کر دیا، جبکہ پاکستان نے پوری دنیا کے مبصرین کو، ان کے جرنلسٹ کو لے کے گئی پریس کو لائن آف کنٹرول پہ اور دکھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن رسپانس پھر بھی وہ نہیں، کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتے۔ انڈیا اس وقت ایک گریٹر گیم کا حصہ ہے۔ یعنی دو پوائنٹس ہیں اس میں جو ابھی باجد صاحب نے بھی ایک بات کی اور ایک ظاہر ہے حکومت کا وجہ، ایک تو سی پیک کے خلاف سازش کی بات ہے جی، اور دوسرا یہ کہ انڈیا چونکہ ان کے آپ قربتیں ہیں اور یہ ساری صورتحال ہے، انڈیا ایجیٹیٹ کر رہا ہے اس وجہ سے کہ ان کے اپنے مودی کے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں ود ان ہز کنٹری، ان ہز اون کنٹری۔ لیکن ایک ورژن یہ ہے کہ نہیں، وہ ایک گریٹ گیم کا حصہ ہے اور وہ کسی اور کے اشارے پہ ہمیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں میں؟ گریٹ گیم کا حصہ اس لیے دو الگ پوائنٹس ہیں۔ بالکل، آپ نے بہت اچھا اس کو لے کے آئے ہیں۔ گریٹ گیم کا حصہ انڈیا اس لیے بن رہا ہے کہ انڈیا سوٹس دیم ویری ویل۔ مودی صاحب آج ایک انٹرنیشنل سینیریو ایسا بن رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والے کسی ظلم پہ کہیں کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ آج وزیر خارجہ برطانیہ کے پاکستان میں آئے، تمام تر کوشش کے باوجود ہمارے جرنلسٹ، صحافی، ان سے صحافیوں کی ذمہ داری تھی ویسے آپ کے؟ جی، یہ صحافیوں کی ہمارے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے، وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے، صحافیوں نے بہترین کوشچن کیا، لیکن وہ ظاہر ہے نہیں، وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے۔ صرف برطانیہ نہیں، پوری دنیا نہیں بات کرنا چاہتی۔ ایک موسم بن گیا ہے، سوری ٹو سے مسلم ہنٹنگ کا ایک موسم ہے یہ، جو آج کل ایک نئی سازش ہندوستان پاکستان کے خلاف کر رہا ہے کہ وہ ایون ساکھ سے پاکستان کا اخراج کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت زیادہ افینسو اس لیول پہ نہیں ہونا کہ ہم سب سے تعلقات بگاڑ کے رکھ لیں، اس لیول پہ رہیں کہ جہاں پہ ہم کمفرٹیبلی ون کر سکیں ایٹ لیٹر سٹیج۔ ٹھیک ہے، میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک اس کے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہے ود ان ہز اون کنٹری، اور دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، ہمارا سی پیک ہے، اس کے خلاف سازش ہے۔ ایک جملہ میں بھی بولوں گا، دنیا میں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہم اس سازش کو اپنے ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہماری حکومت نے کیا کیا ہے؟ ہم تو یہاں پہ پاناما کی پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی جگہ اگر جو میں بار بار بھی کہتا ہوں یہ کو فارن منسٹر بنا دیں تو وہ روز چلے اس کے ساتھ ہی جواب دے دیں گے، ساتھ ہی جواب دیں گے۔ یہ جی، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنلی مین وجہ سی پیک ہے، انڈیا ہمارا ویسے ازلی دشمن ہے، پھر ان کے ریاستی انتخابات ہو رہے ہیں اور ہر انتخابات کے دور میں جو بھی حکومت ہوئی ہے اس نے تھوڑی بہت چھیڑ چھاڑ ایک وہاں پہ سینٹیمنٹ خاص کرنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ کی۔ دوسرا یہ کہ ایک انٹرنیشنل طاقتیں ہیں، کیونکہ جو سی پیک ہے وہ انٹرنیشنل گیم چینجر ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، وہ طاقت کے پوز بدل کے رکھ دے گا۔ ٹھیک ہے، جب خیر خیریت سے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ٹھیک طرح، تو انٹرنیشنلی اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس میں وہ پاکستان کو چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سی پیک رکھے۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت جو ضرورت ہے ہمیں سب سے زیادہ وہ قومی یکجہتی کی ہے۔
یہ اور بات کہ انٹرنیشنلی اس وقت ہمارے لیے فیوریبل حالات نہیں دنیا ہیں میں، ہماری پوزیشن کی وجہ سے، سی پیک کی وجہ سے، اور جو گروپنگ چینج ہو رہی ہے انٹرنیشنلی اس کی وجہ سے ہے کہ اس وقت بجائے اس کے کہ آپ پاناما کریں، اس وقت آپ کو ایل او سی کی طرف توجہ دینی چاہیے اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ کر کے، تاکہ ہمارا ایک کولیکٹیو پیغام جائے دنیا چلیں کو یہ تو کہ یہ ہم ساری قوم اکٹھی ان کی رائے لیتے ہیں اور کہ وہاں آپ پہ کوئی نہیں، آپ جو ہے نا اندر اپنے آپ کو، اپنی حکومت کو کمزور کر رہے ہیں. اس وقت حکومت کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. چلیں اس کا جواب دیں گے، بس میرے خیال میں یہ سوال ڈائریکٹ ہی آیا، اس کا جواب بھی دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جب ایک میں دو ہیں، جب وزیر خارجہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ ایک کیوں مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ خود ہی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ایشو پاکستان کی سی پیک کو پروٹیکٹ کرنا ہے. میں تسلیم کرتا ہوں، ہم سارا ہمارے پاکستان کا مستقبل ہے، اس میں پریزنٹ گورنمنٹ بھی ہے، پیچھے جو بھی اس کو سارا ڈیل کر رہا ہے، سامنے تو چلو وزیر اعظم نواز شریف بھی ہے نا، پیچھے ہمیں پتہ کون کر رہا ہے. پچھلی گورنمنٹ نے بھی کیا، مشرف نے بھی کیا، پاکستان کا وہ پاکستان کی ہم کہتے ہیں ہارڈ لائن ہے، مان لیا. اس پہ بہت بات ہوئی ہے، ویسے ان کی بہت سوالات کیے گئے. تو ہمارا اگر ہم نے اپنی سی پیک کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو کیا ہمیں اگریسو ہونا ہے یا ہمیں ساڑیاں اور آم بھیجنے ہیں؟ وہ یہی آپ سے کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں مضبوط کریں. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے دوسری بات کی کہ جی پی ٹی آئی والے پاناما کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایک فل ٹائم فارن منسٹر چاہیے جو اس ڈے ٹو ڈے سچویشن کو انٹرنیشنلی اس کیس کو لے کے جائے. وزیر اعظم صاحب نے اس لیے اپنے پاس پورٹ فولیو رکھا ہوا ہے کہ جب کوئی باہر سے بادشاہ آئے یا شہزادہ آئے اس کو ان کے بچے جا کے ریسیو کریں. وزیر اعظم صاحب جہاں جاتے ہیں ان کے وہ بیٹے جو کبھی کبھی انڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں وہ ساتھ جا کے اپنے کاروباری ڈیلیں کرتے ہیں. ایک تو یہ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اس لیے رکھا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ جتنا انڈیا جو یہ کچھ کر رہا ہے ریسنٹ عرصے سے، لوگوں کا بھی خیال ہے اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے جو کاروباری انٹرسٹ ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں اور انڈیا میں بھی ان کے کاروباری انٹرسٹ ہیں. ان کا وہاں پہ جانا، وہاں پہ کاروباری لوگوں سے ملنا، انڈین وزیر اعظم کو تحفے دینا، ان کو ساڑیاں بھیجنا، ان کو آم دینا، ان کو بچوں کی شادیوں پہ بلانا. دشمن ہمارے لوگوں پہ اٹیک کر رہا ہے اور ہمارے وزیر اعظم کا جواب اس پہ یہ ہے. دوسری بات، وزیر اعظم صاحب چونکہ انٹرنیشنلی جواب بھی نہیں دیتے کیونکہ اس وقت ان کی اپنی کریڈیبلٹی پہ بہت بڑا ڈاؤٹ ہے. پاکستان میں ان پہ منی لانڈرنگ کے کیسز بنے ہوئے ہیں، عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، کبھی وہ ادھر سے بانا ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی قطر سے ان کے لیے شہزادے خط لکھ رہے ہیں، کبھی وہ سعودی عرب میں جا کے حکومت سے اپنی مدد مانگ رہے ہیں. ان بیچاروں کی پوزیشن ہے نہیں. وزیر اعظم صاحب کی اس وقت بہت کمزور پوزیشن پہ، بڑی کمزور وکٹ پہ انٹرنیشنلی، کیونکہ انٹرنیشنلی پاناما کو پاکستان کا سیاسی ایشو نہیں ہے. انٹرنیشنل جن بھی لوگوں پہ پاناما کے کیسز آئیں ان سب کو یا تو چھوڑنا پڑا یا وہ بڑے شرمندہ ہو کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے. تو ہماری فورن منسٹری کی وہ ہیڈ پرائم منسٹر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل بات کیا ہے کہ مودی دوسری طرف سے ہے کہ مودی یہ انہوں نے کرنا ہی تھا اور انہوں نے کرنا ہے اور کرتے رہیں گے. وہ تمام انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ الیکشن، اپنے آپ کو سیاسی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کو انگیج کیا ہے کہ وہاں پہ وہ دوبارہ سے چینی کی ملیں اور وہ سریے کے کاروبار سامنے آ رہے ہیں. تو یہ جتنا بھی وزیر اعظم صاحب کی پالیسی ہے، فورن پالیسی، وہ ذاتی کاروباروں، ذاتی تعلقاتوں، بادشاہوں اور شہزادوں سے تعلقات کی بنیاد پہ ہے. مجھے تو ایز اے پاکستانی، پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، کہیں پاکستان ریاست کا ریاست سے تعلق آپ سمجھتے ہیں، آپ کو نظر نہیں ریاضات سے ذات کا فوج ہے تعلق جو جواب دیتی ہے. ٹھیک ہے، اور باقی ہمیں جو کہیں انڈیا اگر تو دیکھیں نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بڑھ کے نہ مارے. اس کا جواب تو جھنڈا صاحب یہ کروں گا جی کہ انہوں نے اپنی حرکتوں سے اپنی سیاست کا تو بیڑا غرق کیا ہے، اب یہ ملک کا بھی کرنا چاہتے ہیں. ہمیشہ جہاں پاکستان کے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے وہاں ان کو یونٹی شو کرنی چاہیے. اس وقت بجائے اس کے کہ یہ ان حملوں کا اور ایل او سی کا ذکر کریں، ان کو پاناما ان کے ذہن میں گھس گیا ہے. پہلے دھاندلی تھا، پھر خجل خوار ہو کے پھر اسی اسمبلی میں آئے، کہا کہ یہ فورم ٹھیک ہے جی. اب پھر پاناما وہ ادھر ادھر سے. اب چونکہ پاناما کورٹ میں ہے اس پہ میں تو کوئی کومنٹ نہیں کروں گا، جو بھی کورٹ سے فیصلہ آئے گا پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. وزیر اعظم صاحب کا نام بھی نہیں ہے اس میں، لیکن یہ پاناما کھیلتے رہیں گے. ان کو پاکستان کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اصل میں جہاں بھی جو سی پیک ہے، پہلے چائنیز وزیر اعظم آنا تھا تو انہوں نے دھرنا دے دیا کہ وہ نہ آئے یہاں پہ. پھر ابھی جب وہ چلنا شروع ہوا تو پھر ان کی ان طاقتوں نے جو ان کے پیچھے ہیں، جو سی پیک کو روکنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا بھی آپ نے جو کچھ لیا ہوا ہے ہم سے، سی پیک تو چل پڑا. آپ ان کے بارے میں جی ان کے بارے میں اچھا ٹھیک ہے، چلیں انہوں نے پھر پاناما آپ جو ہے نا جی آپ یہ کر رہے ہیں آپ ایجنٹ کہہ رہے ہیں کوئی بجائے اس کے کہ یہ ایک یونٹی کا پیغام دیں اس وقت میں اور اکٹھے ہو کے سارے، کیونکہ ملک کے بارڈرز پہ جو حالات ہیں، یہ ادھر پھر دھرنے دینے چلے تھے. پھر کچھ ہی نے سمجھایا کہ بھئی یہ وقت نہیں ہے دھرنے دینے کا، آرام سے بیٹھ. اچھا آپ نے سمجھا. مجھے انڈیا سے ہے سی پیک کے بارے میں، انڈیا سے خطرہ ہے اور ہم کہتے ہیں آپ انڈیا کو جواب دیں
اور ایک فل ٹائم فائنانس فورن منسٹر رکھیں. تو سر آپ فارن منسٹر کی بات کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں جو پاناما بل پیپلز پارٹی لے کے آئی ہے اس وقت اسمبلی میں, تو اس میں انہوں نے کیا ہے, آپ کے ایجنڈے پہ تو نہیں, آپ تو صرف پاناما کی بات کر رہے ہیں نا, آپ نے فارن منسٹر کی آپ پاناما بل کو سپورٹ کرتے ہیں. بھائی پناما کے جو لوگ ہیں وہ چھپتے پھرتے ہیں پوری دنیا میں. پناما پی ڈی ایف عمران خان میں ایک عرض کرتا ہوں, ایک کمنٹ, انہوں نے بلکہ اب ایک انگوٹھی لیا کہ اس انگوٹھی کے ذریعے وزیر اعظم بنیں گے. آج خبر لگی ہوئی تھی کہ عمران خان نے کوئی نئی انگوٹھی لی ہے, آج ذکر تھا کہیں پہ کہ اس کے ذریعے ہمارے کلچر میں انگوٹھی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. میں اس کو جواب دوں, ہمارے پہ یہ ہنستے ہیں کہ ہم نے ناکام دھرنا دیا. ہم نے اپنی جو جدوجہد کی, آج ہمارے جو ملزم ہیں وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں, ان کی تلاشی ہو رہی ہے. وہ کبھی یعنی مزہ کا خیز کارنامے کر رہے ہیں, تقریر کرتے ہیں. تو کوئی اس کے جواب آپ سے لیتا ہوں. سنیں نا, میں بتا رہا ہوں ہماری جو جدوجہد ہے اتنی کامیاب ہے کہ اب وہ جھوٹے موٹے خط آ رہے ہیں بادشاہوں کے اور شہزادیوں کے. جھوٹے موٹے خط آ رہے ہیں, چلے بادشاہوں اور شہزادیوں کے, مطلب یہ تو بڑا آپ الزامات کر رہے ہیں. یہ انگوٹھی کی بات کر رہے ہیں, شہزادوں کے اور شہزادیوں کے. اچھا شہزادوں کے, چلیں خیر.